اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرکبات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مرکبات جو کہ تعلیمی حوالے سے اور خاص کر اردو گرامر میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مرکبات کے حوالے سے ہمارا تصور بہت زیادہ ناقص ہے۔ اسی لیے یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں، غور سے سننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی سمجھ میں مرکبات اور ان کے استعمال کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرکبات ہے کیا، اور مرکبات کی کون کون سی اقسام ہیں، اور تعلیمی حوالے سے جو ہماری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکبات سامنے آتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آئیے پہلے مرکب کے بارے میں جانتے ہیں۔ مرکبات یہ جمع ہے مرکب کا۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں تو ان سے ایک مرکب وجود میں آتا ہے، ایک مرکب بنتا ہے۔ ایک لفظ کو ہم مرکب نہیں کہہ سکتے، دو الفاظ کم از کم ہوں گے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، یہاں میں نے کچھ مثالیں دی ہے۔ احمد کی کتاب، شب و روز، خوبصورت گھڑی، میز پر، وہ گیند، گپ شپ، نعمان علی خان۔ ایک طرح کی یہ مثالیں ہیں۔ دوبارہ آپ دیکھیے، احمد کی کتاب، شب و روز، خوبصورت گھڑی، میز پر، وہ گیند، گپ شپ، نعمان علی خان۔ اس طرح دوسری مثالیں آپ ملاحظہ کیجئے، یہ احمد کی کتاب ہے، اوپر لکھا ہوا ہے احمد کی کتاب، یہاں ہے یہ احمد کی کتاب ہے۔ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ اوپر لکھا ہوا ہے شب و روز، یہاں ہے آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ اسی طرح میری کلائی پر ایک خوبصورت گھڑی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے خوبصورت گھڑی، یہاں لکھا ہوا ہے میری کلائی پر ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب میز پر ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ میز پر، یہاں لکھا ہوا ہے کتاب میز پر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گیند کہا جا رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وہ گیند، اور یہاں لکھا ہوا ہے وہ گیند کہا جا رہا ہے۔ اس طرح چلو گپ شپ لگاتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے گپ شپ، یہاں لکھا ہوا ہے چلو گپ شپ لگاتے ہیں۔ اسی طرح میرا نام نعمان علی خان ہے وغیرہ، اوپر لکھا ہوا ہے نعمان علی خان، یہاں ہے میرا نام نعمان علی خان ہے۔ آپ نے دونوں طرح کی مثالیں ملاحظہ کی، اور انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں قسم کے مرکبات میں فرق کیا ہے۔ تو فرق واضح ہے کہ اس طرح جو اوپر مثالیں بیان کی گئی ہے، یہ مرکبات ایسے ہے کہ ان سے پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا وہ مرکب جو پورا مطلب نہیں دیتا اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ یعنی مرکب ناقص سے کیا مراد ہے؟ وہ مرکب جو پورا مطلب نہیں دیتا، اور بہترین مثالیں اس کی یہ ہے، آپ دیکھیں احمد کی کتاب سے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح شب و روز سے کیا مراد ہے، خوبصورت گھڑی سے کیا مراد ہے، میز پر سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آسانی سے یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ مرکب جو پورا مطلب نہیں دیتا اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور اس کی یہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم کی مثالیں جو اس کی نیچے بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مثلا یہ احمد کی کتاب ہے، آپ کے شب و روز کیسی گزرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس طرح کے مرکبات کو کہتے ہیں مرکب تام۔ یعنی وہ مرکب جو پورا مطلب دیتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب تام، کلامی تام، یا جملہ اسے کہتے ہیں۔ اور جملے کی تعریف بھی یہ ہے
کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو پورا پورا مطلب دیتا ہے اور سننے والے کو مزید سننے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، تو ایسے مرکب کو یا الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں، یا مرکب تام کہتے ہیں، یا کلامی تام کہتے ہیں، یا جملہ اسے کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب ناقص سے کیا مراد ہے اور مرکب تام سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر مرکب تام کا، ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرکب تام یا جملہ وہ مرکب ناقص سے آپس میں ملتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اوپر کی مثالوں میں ہم نے جو بات کی تھی احمد کی کتاب، نیچے آپ دیکھیں یہ احمد کی کتاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ احمد کی کتاب یہ مرکب ناقص ہے اور اس نے اسی مرکب تام کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنایا ہے۔ تو ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہے، اور میں نے یہ مثالیں اس لیے دی تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ احمد کی کتاب مرکب ناقص ہے، لہٰذا یہ اس کے ساتھ مل کر یہ مرکب تام بنا دیتا ہے، یہ احمد کی کتاب ہے۔ اس طرح دوسری مثالیں بھی آپ آسانی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک بات آ گئی۔ تو یہاں تک ہم نے 4 باتیں سیکھ لی۔ نمبر 1، مرکب سے کیا مراد ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دوسری جو پہلی طرح کی مثالیں ہم نے دی تھی دوسری لائن میں، تو یہاں آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ ہے تو یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات مرکب کسے کہتے ہیں، دوسری بات مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، یعنی وہ مرکب جو پورا مطلب نہیں دیتا اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تیسری بات مرکب تام، جملہ یا کلامی تام، یعنی وہ مرکب جو پورا مطلب دیتا ہے اسے مرکب تام کہتے ہیں، یا جملہ کہتے ہیں، یا کلامی تام کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے امید ہے کہ یہ 4 باتیں سمجھ لی ہوں گی، اور آگے آتے ہیں کہ مرکب ناقص کی ہم جو قسمیں بیان کرتے ہیں، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ مرکب ناقص کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن تعلیمی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم مرکبات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ 3 مرکبات کے حوالے سے بات کریں گے، مرکب اضافی، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی سے مراد کیا ہے۔ ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھیں اور ویڈیو کو پوری طرح دیکھنے کی کوشش کریں اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں۔ مرکب اضافی، اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جو مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنتا ہے۔ آسان سی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جو مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنتا ہے، مثلا عدنان کی کتاب، میرا قلم، اپنے کپڑے آبے زمزم۔ اب یہ جو مضاف الیہ اور مضاف ہے یہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا ان مثالوں کے ذریعے۔ مثلا آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں عدنان کی کتاب۔ عدنان کی کتاب میں عدنان ہے مضاف اور کتاب ہے مضاف الیہ، تو پہلے حصے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور کی یہ حرف اضافت ہے۔ حرف اضافت کا کام یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ اور مضاف کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا تعلق جس انسان وغیرہ سے بنایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس چیز کا تعلق یا نسبت بنائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں مضاف۔ یعنی جس آدمی، جس شخص، جس چیز کے ساتھ کسی چیز کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے یا نسبت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس چیز کی نسبت دی جاتی ہے یا جس چیز کا تعلق بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف۔ تو امید ہے کہ آپ نے مضاف الیہ اور مضاف کی تعریف اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ اب دوسری مثال یہاں دیکھیے کہ میرا قلم، تو یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر تو کوئی کی موجود نہیں ہے، کیونکہ اردو میں جو کھا، کے اور کی ہے یہ حروف اضافت ہے، لہٰذا اردو میں حروف اضافت کے ذریعے یہ مرکب بنتا ہے۔ کھا، کے اور کی حروف اضافت ہے، اور ان حروف اضافت سے یعنی کھا، کے اور کی سے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے میرا قلم۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس میں تو کا کی ہے نہیں۔ تو یہاں 2 باتیں اپنے ساتھ نوٹ کر لے کہ یہاں ہے را
اور اس میں اپنے کپڑے میں بھی اب دیکھیے اس میں بھی کا کی اور کی نہیں ہے، تو اس میں ہے نی۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے مرکبات جس میں کسی چیز کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا کسی کی نسبت کی جاتی ہے، تو ایسے مرکب اس طرح بنتے ہیں میرا قلم۔ تو اس کی مثال یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہے را رے ری۔ را رے ری کی مثالیں کیا ہے؟ را رے ری کی مثالیں یہ ہے میرا، میرے، میری، تیرا، تیرے، تیری، تمہارا، تمہارے، تمہاری، ہمارا، ہمارے، ہماری۔ تو یہ ہے را ری ری، اور را ری ری کی مثالیں یہ ہے میرا، میرے، میری، تیرا، تیرے، تیری، تمہارا، تمہارے، تمہاری، ہمارا، ہمارے، ہماری۔ اب یہاں آتے ہیں اپنے کپڑے، اس میں نے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جس طرح را ری ری ہے اسی طرح نا نی نی ہے، اور نا نی نی کی مثالیں ہے اپنا، اپنے، اپنی۔ اور یہ دونوں را ری ری اور نا نی نی ان کو کہا جاتا ہے علامات اضافت۔ یہ کیا ہے؟ علامات اضافت، کیونکہ ان علامتوں کے ذریعے بھی مرکب اضافی بنتا ہے۔ جس طرح حروف اضافت کے ذریعے مرکب اضافی بنتا ہے، اسی طرح ان علامات کے ذریعے بھی مرکب اضافی بنتا ہے، اور یہ علامات یہ ہے را ری ری، اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طرح نا نی نی ہے اور اس کی مثالیں یہ ہے۔ پھر آتی ہے چوتھے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر آپ یہاں دیکھیں، یہاں بھی کھا کی موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے آپ دیکھیں زیر لگا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو بھی مرکبات اس طرح کے آتے ہیں کہ جو زیر کے ذریعے بنتے ہیں وہ عموماً فارسی زبان کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا آب زمزم، تو آب زمزم یہ زیر کے ذریعے یہ مرکب بنا ہے، تو مرکب اضافی زیر کے ذریعے بھی بنتا ہے اور یہ عموماً فارسی زبان کے ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جو مضاف الیہ اور مضاف ہے یہ ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اردو میں عموماً پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، یہاں پر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اس طرح کے مرکبات وہ فارسی کے ہوتے ہیں جو زیر کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرکب اضافی 4 طرح سے بنتا ہے۔ نمبر 1 کا کی ذریعے اور یہ حروف اضافت ہے۔ نمبر 2 را ری ری اور نا نی نی کے ذریعے اور یہ علاماتی اضافت ہے، اور زیر کے ذریعے اور یہ عموماً فارسی کے مرکبات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے مرکب اضافی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئیے اب آتے ہیں دوسرے مرکب کی طرف۔ تو آج جو ہمارے پاس دوسرا مرکب ہے وہ ہے مرکب عطفی۔ اس مرکب کی تعریف بہت زیادہ آسان ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جو معطوف اور معطوف الیہ سے مل کر بنتا ہے، یعنی ایسا مرکب جو معطوف اور معطوف الیہ بناتے ہیں، تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب عطفی۔ مثلا شب روز، ہم اور تم وغیرہ، اس میں پہلے کو کہتے ہیں معطوف الیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں معطوف۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ شب اس میں معطوف الیہ ہے اور روز اس میں معطوف ہے، اسی طرح ہم معطوف الیہ ہے اور تم معطوف ہے، لیکن درمیان میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں 2 حروف ہے، ایک ہے واو اور ایک ہے اور۔ تو یہاں آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ اردو میں یہ حروف عطف کہلاتے ہیں، اس طرح کے حروف، اور وہ ہے وہ اور پھر کر۔ اس میں عموماً یہ 2 حروف جو ہے وہ اور یہ زیادہ تر مرکب عطفی بنانے کے کام آتے ہیں، پھر کر وغیرہ یہ جملوں میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے پہلے حصے کو کہتے ہیں معطوف الیہ اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں معطوف، اور درمیان میں جو حرف عطف آتا ہے اسے کہتے ہیں حروف عطف۔ یہ یاد رکھیے کہ معطوف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا توجہ یا کسی چیز کی طرف کھینچ جانا، کسی چیز کی طرف مڑ جانا۔ تو معطوف الیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کی طرف وہ توجہ کرتی ہے، مڑ جاتی ہے، اسی طرف چلی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں معطوف الیہ، اور جو چیز جاتی ہے اسے کہتے ہیں معطوف۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرکب عطفی میں پہلا حصہ ہے معطوف الیہ اور دوسرا حصہ ہے معطوف، اور درمیان میں جو حرف آتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، اور اردو میں عموماً حروف عطف یہ ہے وہ اور پھر کر وغیرہ۔ امید ہے آپ نے بھی اس حوالے سے یہ باتیں سیکھ لی ہوں گی کہ مرکب عطفی کسے کہتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جو آخری مرکب ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔
مرکب توصیفی سے کیا مراد ہے؟ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا یہاں آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ذہین لڑکا، شریر بلی، آب سرد وغیرہ۔ ذہین لڑکا میں صفت ذہین ہے، یعنی ذہین کوالٹی کو کہتے ہیں، کسی خوبی کو کہتے ہیں، اور موصوف جس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح شریر اس میں صفت ہے اور بلی موصوف ہے۔ آب سرد، آب اس میں موصوف ہے اور سرد صفت ہے۔ یہاں پھر آپ حیران ہوں گے کہ مرکب اضافی میں بھی ہم نے اس طرح کہ ایک مرکب کا ایک مثال کا ہم نے ذکر کیا تھا، یہاں بھی آپ دیکھیے تو یہاں بھی یاد رکھیے کہ جو بھی مرکبات زیر کے ذریعے بنتے ہیں وہ عموماً فارسی کے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلے صفت آتی ہے، پھر اس کے بعد لڑکا موصوف ہے، یعنی پہلے اس میں صفت اور پھر اس کے بعد موصوف۔ لیکن جو فارسی کی مرکبات ہیں اور وہ زیر کے ذریعے بنتے ہیں، ان میں عموماً یہ الٹ ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں، پہلا یہاں پر موصوف ہے اور بعد میں صفت ہے، یعنی اردو میں پہلے صفت بعد میں موصوف۔ اور آب سرد کی طرح جو مثالیں ہے یہ فارسی کی ہے، فارسی میں پہلے موصوف ہوتا ہے اور بعد میں صفت آتی ہے۔ اب ذرا یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ صفت سے کیا مراد ہے اور موصوف سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں صفت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے عموماً لوگ اس کی تعریف ادھوری کرتے ہیں، وہ انکمپلیٹ تعریف یہ ہے کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی یعنی خوبی اور خامی بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے، اس میں اچھائی برائی بھی ہے، خوبی اور خامی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حالت بھی ہے اور کیفیت بھی ہے۔ اوپر کی مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ذہین کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اسی طرح شریر صفت ہے، اسی طرح سرد صفت ہے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ذہین اور شریر یہ تو خوبی اور خامی ہیں، لیکن سرد یا لمبا لڑکا یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ تو لمبا، چھوٹا وغیرہ یہ چیزیں تو نہ خوبی میں آتی ہے اور نہ خامی میں آتی ہے، تو یہ حالت اور کیفیت میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا حالت وہ ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے اور کیفیت وہ ہوتی ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آب سرد ٹھنڈا پانی، اور اسی طرح ہم اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ جو چیز بدلتی رہتی ہے، موسموں کے بارے میں آپ سوچیں کہ گرم موسم، سرد موسم، ٹھنڈا موسم وغیرہ وغیرہ، اور حالت مستقل ہوتی ہے جیسے میٹھا آم۔ تو آپ دیکھیں کہ آم سے ہم مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ کبھی سردی گرمی وغیرہ آتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح اس کی یہ مثالیں ہے۔ موصوف وہ چیز جس کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جائے۔ اوپر کی مثالوں میں لڑکا، بلی، آب، یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں کی یہ خوبی، خامی، حالت وغیرہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایک بات ذہن میں یاد رکھیے کہ آب سرد اور وہاں پر ہم نے جو مرکب اضافی میں آب زمزم، اب دیکھیے دونوں زیر کے ذریعے مرکبات بنے ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک ہے مرکب توصیفی، ایک ہے مرکب اضافی۔ تو پھر اس کی پہچان کس طرح کریں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں مرکبات کو اردو میں تبدیل کریں گے، یعنی اردو زبان میں مثلا آب سرد کو اگر ہم اردو میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب سرد کہتے ہیں ٹھنڈا کو، اور آپ کہتے ہیں پانی کو ٹھنڈا پانی، اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں تو زمزم کا پانی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب ہم دونوں کو اردو میں تبدیل کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، تو دونوں میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ فرق یہ آ جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی میں آپ نے دیکھ لیا اس میں کوئی کا کے کی نہیں ہے، اور آبی زمزم میں زمزم کا پانی اس میں کھا آیا ہے، اور کا حرف اضافت ہے، لہٰذا ہم نے وہاں پر ملاحظہ کیا تھا کہ کھا کے ذریعے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کھا، کے اور کی یہ تینوں حروف اضافت ہے، اور ان حروف اضافت کے ذریعے جو مرکب بنتا ہے ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرکب میں اس طرح کی حالت ہو کہ اس میں کسی چیز کی اچھائی، خوبی، حالت یا کیفیت بیان کی جائے، تو پھر یہاں پر آپ نے ٹھنڈا دیکھ لیا کہ یہ پانی کی حالت ہے،
تو ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہیں گے، جبکہ کا کی ذریعے جو مرکبات بنتے ہیں ایسے مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں، یا ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے اس حوالے سے کافی باتیں سیکھی ہوں گی۔ آئندہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور دوسری ویڈیو میں ہم مزید ان مرکبات کی اقسام بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔